بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه وعظمته وبئسته هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون من فضل الله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی بابرکت محفل اختتام کی طرف جا رہی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے حاضری تو لگ چکی ہے، لیکن چلیں دو تین چیزیں ہیں جو ذہن میں تھیں، سب دوستوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت میں نجات فرمائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کا ہم سب کو اپنی جگہ پہ خدمت کی جذبہ عطا فرمائے اور ذوق عطا فرمائے اور ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو کچھ تھوڑی سی دوریاں ہیں وہ الفت پیدا کر دے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے الفت ان دلوں میں پیدا کی حضور کے وسیلہ سے. قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کروا رہا ہے صحابہ کرام کو، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، فرمایا ارے لوگو، مکہ والو، اے نبی کے ارد گرد گھومنے والو، وَالَّذِينَ مَعَهُ والو، کیا تھا تمہارا معاملہ؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. محمد مصطفیٰ آئے، غار ہرا سے وحی آئی، اللہ کا پیغام آیا، توحید کی شمعیں جلیں، بلال نے عہد عہد کے نعرے لگائے، عمار کی امی جان نے اور ان کے والد محترم نے، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر نے قربانیاں دیں، کوڑے کھائے، چربی پگھلائی. فرمایا کس وجہ سے ہوا؟ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یہ سارا کچھ تھا. دلوں میں دوریاں تھیں، تو کس کے صدقے؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس اللہ نے الفت اور محبت کا بیج بو دیا، اور وہ تنا شجر آور درخت بن گیا. کس وجہ سے؟ بِنِعْمَتِهِ. اس سے مراد محمد مصطفیٰ کی بعثت اور آمد اور تشریف آوری. تو کیا ہو گیا؟ اخوانا، تم بھائی بھائی بن گئے. یہی ہے خاص ہے ترکیب میں، یہ رشتے بھائی خون کے رشتے اپنی جگہ، اس سے جو مقدم اور طاقتور رشتہ ہے وہ یہ ہے انما المؤمنون اخوہ. فرمایا کہ جب آپس میں ہو جائے لڑائی تو کرو کیا؟ سنو، فاصلح بین اخویکم. فرمایا ایک دو پارٹیاں بیٹھی نے اپنی اپنی جگہ، میں بھی ٹھیک ہوں میں بھی ٹھیک ہوں، یہ ضمناً بات آ گئی. فرمایا میں بھی ٹھیک ہوں. فرمایا تیسری پارٹی اٹھے، ان کو خطاب ہے، یہاں دونوں کو خطاب نہیں ہے. اگر وہ سمجھ نہیں آ رہی کسی وجہ سے، چلو ہو جاتا ہے، شیطان نے پھٹا ڈلوا دیا، تو فرمایا تم کیا کر رہے ہو تیسرے؟ فَأَصْلَحَ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، دو بھائیوں کے درمیان رنجش ہو گئی ہے، تم بھی بھائی ہو، آگے بڑھو، بھائی ہونے کا حق ادا کرو، ان کے درمیان صلح کروا دو، ان کے درمیان صلح کروا دو. فَأَصْلَحَ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، یہ بھی فرض ہے. ہاں نماز فرض ہے نا، سوئے حرم جان کرنا فرض ہے. فرمایا یہ بھی ہے. فرمایا فاصلہ امر کا سیگا ہے، اور امر جب رب کرے تو واجب ہوتا ہے اور فرض کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے اقیم الصلاۃ آت الزکات، تو یہ ہے فرض. جس طرح نماز روزے، فرمایا اصلح بین، تو کس وجہ سے بھائی بھائی بنے؟ بنعمتہ اخوان. فرمایا اس نعمت سے ان کی آمد ہوئی، ولادت ہوئی، تو جو رنجشیں تھیں وہ الفتوں میں، محبتوں میں
وہ بدل گئیں. تو یہ فرمایا یہ ہوا. وہی دین کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے جو تبدیلی آئی، اس زمانے کو جو ملا، ایک دو چیزیں ہیں. محبت بھی اپنی جگہ محبت کی باتیں ہوئیں. اس محبت کا سرکار کو پتہ بھی تھا، خوش بھی ہوتے تھے، اور غریب نوازی بھی کرتے تھے. کہتے ہیں جی بڑا غریب نواز، بندہ پرور، لاجپال کہہ لو، لاجپال پری تن توڑ دے نہیں، ارے جندی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں، در تے آیاں نو خالی موڑ دے نہیں. در تے نہیں موڑتے. کیوں موڑے؟ کہتے اللہ سے مانگو، مانگو بھی اللہ سے. اگر یہ شرک ہے مانگنا کسی سے مصطفیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ سائل بنو اور میرے مصطفیٰ کے در پہ چلے جاؤ. اور مصطفیٰ کو کہہ دیا، فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا ادبنی ربی احسن تادیبا، میرے رب نے مجھے بڑے مینر سکھائے، ادب سکھائے. وہ ادب کیا ہے جو رب سے سیکھے مصطفیٰ نے، کوئی مکتب سے ظاہری مروجہ طریقے سے نہیں سیکھا. فرمایا یہ خالق کائنات سے، فرمایا نزل علی قلبی کا، یہ پورا قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے. یہ وہ اس سینے کی کیا عالم ہوگا، اس قلب کا کیا عالم ہوگا، اس دل کی تطہیر اور پاکیزگی اور نفاست اور لطافت کیا عالم ہوگا کہ جو قرآن سراپا نور ہے، کتاب مبین ہے، حکمت سے معمور ہے. قلب مصطفیٰ نے ساری کتاب کو لے لیا. انا علینا جمعہ و بیانہ. حضور جلدی جلدی پڑھتے نہ بھول نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، میرے محبوب آرام سے پڑھو، اینو حفظ قرآن ساڈا کام ہے. تمہیں کسی نہیں مولوی کا نہیں بنا، کسی کا نہیں بنائیں گے کہ اس کے پاس حفظ کرو، رٹے لگاؤ جا کے. سنقرئک فلا تنسا، فرمایا ان قریب ہم ایسا پڑھائیں گے، ایسے طریقے سے پڑھائیں گے، ایسے طریقے، فلا تنسا، تم نہیں بھولو گے، نسیان نہیں ہوگا. تو حضور وہ ہستی ہیں، پڑھایا رب نے، بیان کا سلیقہ بھی سکھا دیا. قرآن قلب مبارک پہ آ گیا، قلب مصطفیٰ پہ. یہ اس قلب کی بات ہے. اسی کو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پیارا دین ملا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، ہم نے اپنے محبوب کو سراپا ہدایت بنا کر، محمد مصطفیٰ کی صورت، سیرت، سراپا چلنا پھرنا، رات شب و روز، مدینہ کی گلیاں، سارا کچھ جو ہے، فرمایا بالہدیٰ، وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر اللہ نے بنائی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ارے فرمایا اللہ وہ ہے جو ماں کے رحموں میں تمہاری شکلیں بناتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے کہا یار کسی کو مندہ نہیں بولنا، کسی شکل پہ، کسی کے بولنے پہ، کسی کے ناک پہ، کسی کے سراپے پہ، کسی کے قد پہ ارے اعتراض نہ کرو. کیوں؟ ارے تم نادان ہو، یہ رب تک معاملہ جاتا ہے. اللہ نے شکلیں بنائی ہیں. هو الذی، اور قدر کہتے ہو تو قدر پڑ جاتی ہے نسبت والوں. ویسے شکلیں کچھ نہیں پیا، ہاں نسبت ہو جائے نا تو پھر بلال جیسے کی پڑ جاتی ہے، بڑا ناک ہے، ظہر کے خد و خال جو ہیں وہ زیادہ کوئی جو کوئی بھی آئیڈیل شخصیت ہوتی ہے وہ ظاہری تو کوئی چیز بھی نہیں تھی ان میں. تو معراج کی رات گئے تو حوروں کی سردار نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کو تو اللہ نے وزٹ کروایا، آپ بڑے انعامات ملے، تو مینوں بھی تحفہ دیو. تانوں تو تحفہ 50 تاڑی امت نوں مل گیا، وعدے بھی ہو گئے، تسی گلاں بھی رب نہ کر لیاں، اوہا فلا عبدہ ما اوہا، چنگیاں رج کے گلاں کیتیاں تے سانوں بھی تے دیو. تو فرمایا جا بلال دیتا پائی تن. وہ ظاہر ہے اب حور کو کیا پتا بلال کا، سرکار دو عالم جو ابھی مدینہ میں ہے، ابھی ان کا وصال نہیں، ان کو شام کی حلم میں ان کا وصال ہونا تھا. ارے اس کے بعد جاننا تھا جنت جو بھی معاملہ تھا. اس کو کہہ رہے ہیں بھائی بلال دیا، تو پتا تھا کہ بلال کے تذکرے وہاں بھی تھے، اسی لیے حضور نے کر دیا. کیونکہ نبی ایسا سوال یا ایسی گفتگو نہیں کرتا، مخاطب کے جو سمجھ آ جائے وہ بات کرتا ہے. اور میں جا بلال دیا، تھوڑا سا اس کے چہرے پہ شکن پڑ گئی. تو حضور نے ریالائز کرے، فرمایا علی پوچھیا نہیں ہے تینوں ہو سکتا قبول کرے بھی یا نہ کرے، وہ میری قربت کو چھوڑے. فرمایا علی پوچھا نہیں ہے تجھے قبول کرتا بھی ہے کہ نہیں. تو حضور آئے واپس، فرمایا بلال بھائی بھائی مبارک، ایک تو بات کی. فرمایا معراج کی رات میں گیا تو ایک بڑی گال، ارے بھائی تو کڑی خاص وظیفہ کرتے ہو کہ میری فرمایا کہ تمہارے پاؤں کی جو جوتی تھی اس کی آواز میں نے جنت میں آگے سنی. تو فرمایا یا رسول اللہ میں کی کرنا تھی، تاڑی شریعت دین کے مطابق کام کر رہا تھا. ہاں ایک چیز میں خاص کرتا ہوں، تحیت الوضو ضرور پڑھتا ہوں. جب بھی وضو کرتا ہوں نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں، وہ معمول ہے. فرمایا بس اسی کی برکت ہے کہ جنت میں تمہارے چلنے کی آواز ہم نے وہاں سنی.
جنت میں آواز وہاں سے. اب اس کی دو تفسیریں انہوں نے کی. ایک تو فرمایا کہ یہ جو ہونا تھا نا کہ قیامت کا دن ہوگا، حضور اپنی ڈاچی پہ بیٹھے ہوں گے قصبہ پہ، حضرت بلال فرمایا حضور کی اونٹ کی مہار پکڑی ہوگی، فرمایا وہ جو ہونا تھا اعتبار ما یکون فیوچر میں، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے لیے فرمایا میرے لیے بھی زمانوں کی کوئی قید نہیں ہے، جاؤ مصطفیٰ کو وہ سنا دیتے ہیں آواز آج ہی سنا دیتے ہیں. یہ بھی انہوں نے اس کی توجیہ کی. تو فرمایا علی پوچھا نہیں قبول بھی کرتا ہے، تو آئے فرمایا ہاں بھی ایک تو تیری آواز، فرمایا یا رسول اللہ اس وجہ سے ہے، یہ 2 نفل پڑھتا، اس کو نہیں ناغا چھوڑتے. فرمایا اچھا بھی اسی وجہ سے ہوگا. اور دوسرا فرمایا جا بھی چھٹی ہوگی تینوں حوراں دی سردار مل گئی. فرمایا یا رسول اللہ حوراں دی سردار میں کی کرنی. حضرت بلال بھی پریشان ہوئے، ادھر وہ پریشان ہوگی. فرمایا اس کو میں نے کہا تھا تو وہ پریشان ہوگی، تو اس کو میں نے کہا گھبراؤ نہیں بلال، اس طرح کالا سیاہ ہو کے نہیں آئے گا. ارے ہم اب یہ ہمارے اب لج پالی کیا ہے، غریب نوازی کیا ہے. ارے جب بلال آئے گا حوران جنت جو ہوں گی، ارے بلال کی سیاہی کو، ان کی کالک کو جو ظاہر ہے، فرمایا اس نے باطن کو روشن کر لیا میری بارگاہ میں آ کے، تو اس کے جسم کی سیاہی لے کر حوروں کے رخساروں پہ خوبصورتی کی علامت بنا دیں. حوراں نو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا. تو فرمایا رو نا. انہوں کہ اس کو کہا تمہاری پریشانی رنگ سیاہ ہے، تو کوئی بات نہیں، اس کی سیاہی کو تو ہم حوراں نو ان کے حسن میں اضافہ کر دیں گے، تل بنا دیں گے. اور فرمایا بلال تو بھی نہ گھبرا، میرے ساتھ ہی رہے گا جنت. تو سبحان اللہ یہ سارے معاملات ہوئے، یہ محبت کی باتیں حدیث میں موجود ہیں. یہ مولانا روم نے مسوی نے یہ واقعہ ذکر کیا، یہ جو واقعہ میں نے بلال. تو سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین لے کر آئے، والذی ارسل رسولہ بالہدی، سراپا ہدایت بن کر آئے. حضور کا ایک ایک حرکت، ایک ایک کام، ایک ایک حکم، خاموش فرمانا. کوئی صحابی کام کر رہا ہے، حضور نے دیکھا خاموش ہو گئے، وہ بھی شریعت میں. حدیث کی 3 قسمیں ہیں، حدیث تقریری، حدیث فعلی اور حدیث حضور خاموش ہو گئے. بیان کرنا یہ ہو جائے گی تقریری، بیان کر دی. فعلی کوئی عمل کا لیا سنت ہوگی، وہ بھی حدیث. اور ایک حضور کے سامنے کوئی کام ہوا اور یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی اتنے باخبر ہوتے ہیں، حکمت سے معمور ہوتا ہے ان کا سینہ، کہ وہ کوئی غلط کام دیکھیں گے تو خاموش نہیں ہوں گے، تو ضرور روکیں گے. تو حضور کے سامنے کوئی کام ہوا، حضور خاموش ہو گئے، سمجھو وہ مور لگ گئی. یہ بھی وہ بھی حدیث بن گئی. یہ حدیث کی تیسری قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اللہ سبحانہ فرمایا بالہدا، تو آپ سراپا ہدایت بن کر آئے. اسی سے ہادی ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، اسی سے مرشد ہوتا ہے راہ دکھانے والا، اسی سے ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں شیخ کہتے ہیں بزرگ، کس بزرگی میں ہے؟ تقوی میں ہے، علم میں ہے، طہارت میں ہے، پاکیزگی میں ہے. یہ مختلف نام ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی حضور علیہ السلام فرمایا کہ مجھے پہچاننا چاہتے ہو نا، تو میرے محبوب کو دیکھ لو کہ ان کو ہم نے بالہدا سراپا ہدایت بنا کے بالہدا ودین الحق، اور ان کو ہم نے سچا سچا دین دے کر بھیجا، دین اسلام. محمد الرسول اللہ فرمایا ان کو دین ملا. کیسے ملا؟ چٹھیاں آتی رہیں، 22 سال 5 مہینے 26 دن جبریل لاتے رہے قرآن. اور ایک دن حضور نے کہا جبریل کیوں زیادہ کیوں نہیں آتے؟ تو قرآن کی آیت نازل کی. فرمایا میں تو رب کا غلام ہوں، جب رب بھیجتا ہے تو آتا ہوں. تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، میری محبت یہ کہتی ہے بے لکھائے ان کو چین آ جاتا اگر، ارے یوں نہ جاتے بار بار جبریل سدرا. 24,000 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، قرآن کے علاوہ بھی بڑی مرتبہ آئے. یوں نہ آتے بار بار جبریل سدرا چھوڑ کر، بے لکھائے ان کو اگر چین آ جاتا اگر، یوں نہ آتے بار بار جبریل. تو حضور نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب ایک اس واقعے پہ کیسے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں تو کھانا ختم ہو گیا ظاہری. اب دستے قدرت کا، کیونکہ دنیا سے جا رہے تھے، اس غزوہ سے جاتے ہوئے آتے ہوئے، وہ حضرت ادریس والا واقعہ میں نے بیان کیا تھا لاسٹ ویک، اور بھی واقعہ یہ سارے. حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی پہاڑی میں، جنت کا کھانا آیا، صحابی نے کھایا. وہ کیا تھا؟ انار تھا، مچھلی تھی، کھمبی تھی، اور 4 ایک اجوائن تھی، اجوائن جو ہوتی یہ ساری کھائی حضور نے حضور کے ساتھ. پھر وہ کھانا اوپر چلا گیا، حضرت ادریس آئے، سفید بادل آ گئے، اوپر چلے گئے. ان کا 100 ہاتھ جتنا قد تھا، ہائٹ تھی. حضور ملے، واپس آ گئے. یہ غزوہ تبوک پہ واپسی پہ بڑے معجزات بے کثرت کے ساتھ. انہی معجزات میں کیسے ہیں محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول. سننے ایک واقعہ. سبحان اللہ. حضور نے کہا ہاں بھی کھانا ہے. سیدنا بلال حضور کی خدمت گار تھے. فرمایا ہاں بھی.
یا رسول اللہ کچھ نہیں. فرمایا جاؤ دیکھو اپنے توشہ دان میں جو آج کل آپ کہنے کھانے والا باکس لنچ باکس کہنے. فرمایا کچھ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ایک چمڑے کا مشکیزہ ہے اس میں سے دیکھتا ہوں کھجوریں. اب 30,000 لشکر، 30,000 لشکر، تو کھانا سب کے پاس ختم ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا لاؤ بھی، وہ میں نے بیان کر دیا تھا، وہ پانی والا مسئلہ بیان کر دیا، پیاسے ہوئے تو فرمایا لاؤ بھی برتن ہے. وہ برتن میں ہاتھ رکھا، 30,000 کے لشکر نے پانی پی لیا. مشکیزہ بھی بھر لی، جنہوں نے غسل واجب تھا غسل جنابت غسل بھی کر لیے، سارا کچھ بھر لیا. دست قدرت مصطفیٰ نے نکالی انگلیاں تو پانی بند ہو گیا. وہ پانی پلا. اب یہ ہے مسئلہ یہاں کھانے کا مسئلہ، کچھ بھی نہیں. فرمایا کہ ہاں بھی ہے کچھ. ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ توشہ دان ہے کھانے. فرمایا نکالو جھاڑ کے. جھاڑ کے 21 کھجوریں نکلی. صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، 21 کھجوریں نکلی. حضور نے فرمایا ہاں بھائی کتنے بندے نے؟ فرمایا یا رسول اللہ سارے، تانوں پتہ ہے سارا لشکر. فرمایا اچھا اس طرح کرو لاؤ. حضور نے ایک برتن رکھا، کھجوریں نکالیں، گنی. ابو ہریرہ نے 21 کھجوریں تھیں، اس کو بسم اللہ پڑھا، برکت کی دعا کی. فرمایا 10-10 کی ٹولی بھیجتے جاؤ، کھانا کھاتے جائیں. 10-10 صحابہ آتے جاتے تھے، کھاتے جاتے تھے، کھاتے. مصطفیٰ کے ہاتھ ہیں، نکال نکال کے ابو ہریرہ دیے جاؤ. سارے کھا لیے، سارے لشکر نے کھا لیا، ابو ہریرہ نے کھا لیا. حضور نے فرمایا ہاتھ اٹھائے، فرمایا گن لو. گنی تو 21 تھیں. فرمایا توشہ دان میں واپس رکھ لو، توشہ دان میں واپس رکھ لو. محمد الرسول اللہ. ارے کیسے رسول ہے اللہ! کیا جانے کی ضرورت ہے، کسی عالم کی بات کرنے کی ضرورت ہے؟ حالانکہ انہوں نے بات وہی کی، قرآن و سنت سے بات کرتے ہیں. فرمایا لاؤ بھئی توشہ دان میں رکھ لو. فرمایا جب بھی ضرورت پڑے نا تو ابو ہریرہ خاموشی سے نکال لینا، انڈیلنا نہیں، الٹا نہیں کرنا. تھیلا تھیلا الٹا نہیں کرنا، جب بھی ضرورت پڑے نکال کے کھاتے رہنا. اب یہ واقعہ ہے 9 ہجری کا. اس کے بعد حضور 1 سال ظاہری حیات رہے یا اس سے بھی کم، بیٹل آف تبوک کے بعد. اس کے بعد ابو ہریرہ جب بھی بھوک لگتی تو روٹی دا انتظام حضور نہیں کرتا، نوکری دی ہوں ضرورت ہی کوئی نہیں. تو ابو ہریرہ جب بھی بھوک لگتی تھی نا ڈاکٹر صاحب، وہ تھیلا کھولتے تھے، بس اس میں سے کھجوریں نکالتے تھے، کھا لیتے تھے، پانی پی لیا وہاں سے اور گزارا ہو گیا. عہد ابو بکر بھی آیا 2.25 سال کا، اس میں کھاتے رہے. حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین بنے. اسلامی فتوحات یہاں ملتان تک پہنچیں، ادھر چین تک پہنچیں، ادھر کاشگر تک پہنچیں. یہ سارا سلسلہ رہا. عراق فتح ہوا، یہ سارا کچھ ہوا، معاملات ہوئے، فتوحات ہوئیں. کیسر و کسریٰ کے خزانے. عمر بیٹھا ہے مسلح پہ بغیر چٹائی کے، بغیر کسی چیز کے، ان کے پاؤں میں پڑے ہوئے. عمر رو رہے ہیں. فرمایا روتے کیوں ہیں؟ خوشی کا مقام ہے. فرمایا وہ سرکار دو عالم نے فرمایا مجھے اپنی امت پہ فقر و فاقے پہ ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر ہے جب دنیا ان کے قدموں میں آئے گی تو اس وقت کہیں دنیا کی محبت نہ دلوں میں پیدا. میں اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا. فرمایا اچھا بھی. تو سیدنا عمر فاروق کا دور بھی گزر گیا 10.5 سال کا. سیدنا عثمان غنی کا دور 11 سال کا ہے. ٹوٹل 24 سال گزر گئے، یہاں تک کہ شہادت عثمان ذوالحج کا مہینہ ہے. حضرت عثمان غنی کو ناحق ظلماً شہید جب کر دیا گیا، اس وقت مدینہ میں فتنہ پیدا ہو. وہ جو بلوائی تھے، باغی تھے، انہوں نے ان کے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت ابو ہریرہ کا جو توشہ دان تھا نہیں، جو لنگر تھا، جو تھیلا تھا، اس کو چوری کر لیا. فرمایا اس دن وہ 24 سال مصطفیٰ نے کہا تھا 30,000 کو کھلایا بھی تھا. فرمایا وہ اس دن چوری ہو گیا، ورنہ زندہ رہتا تو کھاتا ہی رہتا، خاندان میں چھوڑ رہتا وہ بھی کھاتے رہتے. چوری ہو گئی. اب علماء نے یہاں بات، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں بیان کیا. اب وہ کتنی نکالی گئی؟ کہتا ہے 50 وسق تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے صدقہ کیا. اور ایک وسق ہوتا ہے جناب 60 سا کا، اور سار جسے ٹوپا کہتے تھے پرانی، وہ 1.5 سا ہوتا ہے ایک وسق 60 سا کا، اور ایک سا 4.5 سیر کا. تو کہتے ہیں 50 وسق تو میں نے راہ خدا میں صدقہ دیا، اور 2 وسق میں نے خود کھائے، اور سرکار دو عالم نے پورے لشکر کو کھلا دیے. انہوں نے کیلکولیٹ کیا کتنے بنے، 15,000 من کھجوریں اس سے نکلی. 15,000 کھجوریں. کوئی ہے؟ کوئی مثل ید اللہ دیکھا نہیں. جس طرف نظر اٹھ گئی زندگی پا گئی، جس طرف رخ اٹھا دم میں دم آ گیا. کوئی ہے ایسا دست قدرت؟ یہ اللہ نے عطا کی. سب کچھ جو ملا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملا. محمد الرسول اللہ. اب فرمایا کہ محبت ہوئی، وہ میں نے بیان کر دیا تھا پہاڑ والا مسئلہ کہ اس سے محبت تھی، وہ بیان کر دیا تھا. اگلی روایت کیا ہے کہ احد پہاڑ سے محبت تھی. فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے کرتے ہیں، لہٰذا یہ بھی جنت میں ہوگا، ہم بھی جنت میں ہوں گے. اب ایک دن جو محبت کرتا ہو، مرید چاہنے والا، آپ سے دلی لگاؤ ہو، تو کبھی کبھی جو ہوتے ہیں نا وہ محبت جن سے کی جاتی ہے
وہ کبھی کبھی دلداری کرنے کے لیے آ بھی جاتے۔ حضور کے تین ہستیاں، عظیم ہستیاں، آؤ علم نبوت کیا ہے، صحیح بخاری نے بھی حدیث روایت کی ہے، صحیح مسلم نے بھی کی، تمام کتابوں میں فرمایا حضور چلے گئے احد پہاڑ کے اوپر۔ جب کوئی آئے گھر میں آ جائے مرشد، کوئی بڑا آ جائے تو پاؤں نہیں لگتے زمین پہ، خوشی کی انتہا نہ رہی تو احد پہاڑ نے جھومنا شروع کر دیا۔ تو سرکار دو عالم نے کیا فرمایا حدیث کے الفاظ میں، فرمایا دو لفظ ہیں، ایک تو ہے اسبت یا احد، یعنی ثابت قدمی اختیار کر، ارے رک جا جھومنا، ارے ہلنے رک جا، ایک اسبت کا لفظ کیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے اسکن یا احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ فرمایا اسکن، اسبت، ثابت رہ، سکون میں آ جا، اطمینان میں آ جا، جھومنا بند ہو جا۔ کیوں؟ تجھ پر ایک آج اللہ کا نبی آ گیا ہے، ایک صدیق اکبر ہے، اور فرمایا ایک عثمان غنی ہے، اور ایک فرمایا عمر فاروق ہے۔ اور دوسری روایت میں علی المرتضیٰ بھی تھے۔ تو اس لیے بزرگوں نے، محدثین نے فرمایا 2 دفعہ گئے، دونوں دفعہ ایسے ہوا تو حضور نے فرمایا جھومنا بند کر، تجھ پر اللہ کا نبی ہے، صدیق ہے، تو جس کو صداقت کی موت سرکار دو عالم کی بارگاہ میں کوئی قرآن میں اٹھا کے دے کسی کو، ویسے تو ذکر آیا ہے والذین معہ، سارے صحابی شامل ہیں، ابو بکر کی صحابیت، لفظ صحبت جو ہے فقط ابو بکر کے لیے آیا ہے۔ یقول لصاحبہ، فرمایا جب کہا، یاد کرو وقت جب کہا محمد مصطفیٰ نے اپنے صحبت والے کو غار ثور میں، ابو بکر کو، تو صحبت کا لفظ جو ہے فقط ابو بکر صدیق کے لیے ہے۔ فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، فرمایا تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید۔ تو حضور نے خبر دے دی کہ عثمان بھی شہید ہوگا، عمر فاروق بھی شہادت کی موت پائے گا۔ تو پہاڑ رک گیا۔ اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت تڑپ اٹھے جب حدیث پڑھی، تو وہ کہتے ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ارے کتنا رکھتی ہیں وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ مصطفیٰ نے ایڑی لگائی۔ ارے آپ کہتے ہیں یار وہ ایسے ہی شاعری کر دیتے ہیں، ادھر حدیث کو پڑھیں، ادھر اس واقعے کو پڑھیں، اور اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھ لیں کہ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، کتنا رکھتی ہیں وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ مصطفیٰ نے لگائی ایڑی تو پہاڑ رک گیا، اسکن یا اسبت کے ساتھ۔ کھجوروں والا بھی سن لیا۔ اب آخری بات، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار، حضور نہیں کر سکتا، کوئی نعت کوئی کچھ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اللہ نے مخلوق کے مستدرک حاکم حدیث کی وہ کتاب ہے۔ امام مسلم اور بخاری نے جو حدیثیں اپنی شرائط طے کی تھی کہ اس معیار پہ جو حدیثیں اتریں گی وہ اپنی کتابوں میں ہم اس کو ذکر کریں گے، اس شرائط پہ جو کتاب کا انہوں نے حجم ذہن میں رکھا ہوا کہ اتنی کرنی ہے ذکر، اسی لیے انہوں نے کر دی 6000 سے کچھ اونچے بخاری کی، اس میں ریپیٹیشن نکالیں 2700 حدیثیں ہیں صرف بخاری میں، ایک حدیث 13 مرتبہ بھی آئی، تو اگر دیکھیں تو 2700 حدیثیں بخاری شریف۔ تو اس سے جو حدیثیں رہ گئیں، اس حدیث کو انہی شرائط پہ، انہی کڑی شرائط پہ پرکھ کے امام حاکم نے اپنی کتاب میں جمع کر دی، اس کو کہتے ہیں مستدرک، یعنی وہ جو رہ گئیں انہوں نے وہ پا لیں اسی شرط میں۔ اس میں یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے بھی بیان کی تھی ان کے گھر، اللہ نے مخلوق کے 10 حصے کیے، 9 حصے ملائکہ ہیں، ایک حصے میں تمام حضرت انسان، سارے انسان ہیں، اور نباتات، حیوانات، سارے جانور ہیں۔ فرمایا وہ 9 ملائکہ، اب نکتہ ہے محبت کا، اللہ کیا کرتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم۔ تو مدحت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ کی کیا عظمتیں ہوں گی، ہم کب ناپیں گے، ہم کب حساب کر سکتے ہیں، یہ تو بخشش کا سامان ہے۔ فرمایا جو تمام مخلوق سے 9 گنا زیادہ ہیں فرشتے، رب ان کے ساتھ مل کر محبت والا کرتا ہے۔ فرمایا تم بھی میرے ساتھ جھوم جھوم کے پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں، تو فرمایا آؤ جو محبت ایمان کا رشتہ رکھے گا وہ درود بھی پڑھیں گے اور سلام بھی پڑھیں گے۔ تو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم رہنما روحانی، شرق پر شریف کی دھرتی کے عظیم رہنما حضرت میاں شیر محمد شرق پر رحمۃ اللہ علیہ کا آج سالانہ عرس مبارک بھی ہے، ان کی روح پاک کو آج کی مجلس کا ثواب پہنچاتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو فیوز برکات کو تا قیامت جاری و ساری فرما۔
یا رب العالمین ان کے خانوادہ میں ایک اور عظیم حال ہی میں صاحبزادہ جلیل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے، ان کی روح کو بھی پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین بالخصوص اہل خانہ محترم بھائی ندیم صاحب نے اس محفل کا اہتمام کیا، ان کے خاندان میں ان کے والدین کریمین اور ان کے عزیزہ و اقارب دوست احباب رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں، ددیال میں ننیال میں، ان سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا یا رب العالمین، ان کی قبروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما، ان کی قبروں کو عطا حد نگاہ وسعتیں عطا فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کا بھی خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر و خیر فرما، زندہ رکھ اسلام پر اور موت دے ایمان پر یا رب العالمین۔ سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، اس رحمت اس گھر پر اور اہل خانہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہر دکھ تکلیف پریشانی سے محفوظ فرما، آنے والی بلاؤں سے آزمائشوں سے سب بڑے چھوٹوں کو محفوظ فرما، حاضرین کی نیک حاجات کو پورا فرما، اس ذکر کے صدقے اس یا رب العالمین محفل کے صدقے تمام کی خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے، خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے یا رب العالمین۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا یا رب العالمین۔ محترم جناب ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے، ان کی رب العالمین صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا رب العالمین، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما، ان کے علم میں برکتیں عطا فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، امت مسلمہ پہ رحم فرما، بالخصوص اہل پاکستان پہ رحم فرما یا رب العالمین۔ اپنی توجہ خاص فرما اہل پاکستان پر، نیک اور صالح قیادت عطا فرما، نیک اور صالح قیادت عطا فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کو جو دیار غیر میں ہیں، جو وہاں ہیں، اپنے اور اپنے پیارے رسول کی بارگاہ کا رجوع عطا فرما، رجوع الی اللہ و الی الرسول کی توفیق عطا فرما، رجوع الی القرآن و رجوع الی سنت رسول اللہ و سنت صحابہ کرام کی طرف یا رب العالمین توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ صالحین کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ جو پیاری نسبتوں کو ہم اپنے دامنوں میں رکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کی جو نیک اقدار ہیں، اپنے بزرگان دین کی جو نسبتیں ہیں، ان نیک اقدار کو، ان نسبتوں کو یا رب العالمین کما حق ہو نبھانے کی توفیق عطا فرما، نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ماؤں بہنوں کو شرم و حیا عطا فرما، حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو حسنین کریمین کی یا رب العالمین ان کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ سب کے حال پہ رحم فرما، سب کے حال پہ رحم فرما۔ ہماری عرضیوں کو، درخواستوں کو، التجاؤں کو اور ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ دلوں میں الفتیں پیدا فرما، نفرتوں کو دور فرما، قدورتوں کو دور فرما، بغض کو دور فرما یا رب العالمین۔ اس امت کو عظمت رفتہ عطا فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، اور اس امت کو اتفاق، اتحاد، یگانگت کی دولت سے مالا مال فرما یا رب العالمین۔ اس امت میں وہ الفت اور محبت پیدا کر دے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ارے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر یا رب العالمین۔ سب کے حال پہ رحم فرما، سب کی آل اولاد کی خیر فرما، دوست احباب کی خیر فرما، بزرگوں کی خیر فرما، اہل محلہ کی خیر فرما، ان دوستوں کی خیر فرما جن سے پل بڑھ کر بڑے ہوئے، ان بزرگوں کی خیر فرما جن سے ہم پڑھے، جو یا رب العالمین ہم سب کے حال پہ اپنا رحمت فرما، اپنی عنایات عطا فرما، اپنی مہربانیاں عطا فرما، اور اپنے پیارے رسول کے پیارے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے خالق و مولک، جتنی باقی زندگی ہے وہ کام کروا جس میں تیرے اور تیرے محبوب کی رضا ہے، اور ان کاموں سے ہمیشہ ہمیں دور فرما، محفوظ فرما جس میں وہ تیرے محبوب اور تیری ناراضگی کا باعث ہے۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم واجعلنا منهم واجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، بجاه نبيك المصطفى وبحبيبك المصطفى، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته۔